أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ سورت زلزال، اور یہ زلزال سورت آخری پارے کی سورت ہے۔ لفظ زلزال، اس کی تشریح انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس صورت کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے اگرچہ مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن زیادہ تر اکثریت کی رائے یہ ہے، اور اس صورت کی آیات کو اور مضامین کو بھی پیش نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اس لیے اس کے مکی ہونے پر زیادہ تر کا اتفاق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا موضوع اور خاص کیا ہے جس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کا موضوع موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں ان سب اعمال کا پورا وہ ریکارڈ انسان کے سامنے آ جانا جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ سب سے پہلے 3 جو اس کی آیات شروع کی ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی، اور وہ انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی۔ پھر 2 فکروں میں بتا دیا گیا کہ یہی زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں، اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی، اس روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ بیان کر دے گی کہ کس وقت، کہاں اور اس نے کیا کام کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ گروہ اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، اور اعمال کی یہ جو پیشی ہے ایسی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آئے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون اور موضوع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کو پیش نظر رکھ کے۔ سب سے پہلے جو لفظ پہلی آیت میں ہی استعمال ہوا ہے اور یہی اس کا نام بھی ہے زلزال، یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ زلزال لفظ جو ہے ہمارا اردو میں زلزلہ بھی لفظ اسی سے ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دفعہ ہلنا نہیں بلکہ بار بار جھٹکے دے کر ہلاتے چلے جانا، ہلتے چلے جانا۔ اردو میں اس کے لیے ایک اور لفظ بھی بھونچال بھی آتا ہے۔ تو گویا ایک ایسا زلزلہ جس میں زمین ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ جو ہے وہ ایک بھونچال کی مانند ہلا ماری جائے گی، اور ایسی شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھٹکے پہ جھٹکا اس کو دیا جائے گا۔ اور یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ زمین میں کوئی مقام یا کوئی حصہ یا کوئی علاقہ ایسا نہیں رہے گا کہ وہ اس ہلنے سے بچ سکے، اور زمین پوری کی پوری ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ہلائی جائے گی۔ اور یہی حق بھی بنتا ہے کہ اس پوری زمین کو، اس پورے عظیم کرے کو ہلایا جائے، یہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہوگا۔ یعنی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے اس طریقے سے اس کو ہلایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد وہ پہلا زلزلہ لیا ہے جو سور پھونکا جائے گا، اور یہ کائنات ہے اس وقت ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت ایسی بھی ہے کہ جنہوں نے اس سے مراد وہ زلزلہ لیا ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اور یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جب دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور ایسے میں یعنی تمام اگلے پچھلے انسان جتنے بھی اس دنیا میں اربوں اور خربوں کی تعداد میں آئے تھے، جو اس دنیا میں مر کے فنا ہو گئے، اجزاء بھی بکھر گئے، وہ سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس دوسری تفسیر کو زیادہ تر ہمارے علماء تفسیر نے اسی سے اتفاق کیا ہے۔ باقی یہ کہ کئی ایک نے تو دونوں زلزلے جو ہیں وہ مراد لیے ہیں کہ دونوں ہی مراد ہیں، لیکن جو بعد کی آیات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرا زلزلہ جو ہے یعنی جب دنیا تباہ کر دی جائے گی اور مدتوں اسی حال میں پڑی رہے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ
نئے سرے سے پھر سے پیدا ہوں گے، پھر سے ان کے جسم جو ہیں وہ اسی طریقے سے تمام اجزاء جو منتشر تھے وہ جڑیں گے، اور وہ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور حیران اور پریشان ہو کر دیکھیں گے کہ یہ زمین کیوں ہل رہی ہے اور اس بری طریقے سے ہلائی جا رہی ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ جو ہیں وہ نکال باہر پھینکے گی۔ یہی چیز جو ہے وہ سورہ انشقاق میں قرآن حکیم میں اسی پارے کے اندر اس کی آیت نمبر 4 میں اس طرح بیان ہوئی کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، زمین خالی ہو جائے گی، اس کے اندر بہت کچھ سمایا ہوا تھا، اب وہ باہر پھینک دے گی سب کچھ اور خالی ہو جائے گی۔ اس کے معنی کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جہاں جس شکل میں بھی ہوں گے وہ سب کو سب نکال کر باہر ڈال دے گی، اور پھر یہ کہ انسانوں کے تو پورے پورے جسم بھی دفن ہوئے تھے، کئی تو وہ تھے کہ جن کے جسم کے ذرے ذرے بکھر گئے تھے، کہیں پانیوں میں، کہیں فضاؤں میں اور کہیں زمین میں، اب وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں ان کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس میں وہ پہلی زندگی کے پہلی حالت میں تھے، یعنی جو پہلی زندگی تھی جو ان کی اس وقت حالت تھی اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لوٹائے گا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ کیسے کہیں گے کہ زمین کو یہ کیا ہو رہا ہے، یہی لوگ تو کہیں گے کہ زمین یہ کیوں ہل رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ دوسرا مطلب جو اس کا لیا گیا ہے وہ یہ کہ صرف مرے ہوئے انسانوں ہی کو باہر نہیں نکالے گی زمین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پہلی زندگی کے اندر انسان نے جتنے اعمال اور افعال کیے، جتنی اس کی حرکات و سکنات تھیں، ان سب کا وہ گواہیاں تھیں زمین کے اوپر اکٹھی ہوئی، وہ ایک انبار تھا جو اس کی تہوں میں پڑا ہوا تھا، اس سب کچھ کو بھی جو زمین نے اپنے اندر سمویا ہوا تھا ایک ریکارڈ کی شکل میں، وہ سب باہر نکال پھینکے گی۔ اور یہی اس کے بعد کا جو آیت آ رہی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ معنی جو ہیں اس کے ساتھ زیادہ مناسب لگتے ہیں۔ تیسرا مطلب جو بعض مفسرین نے لیا ہے اس کا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ اس میں جتنا بھی سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، پھر ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہے، اور اس کے بھی ڈھیر کے ڈھیر جو ہوں گے زمین کے اندر مدفون، زمین وہ سب کچھ باہر نکال پھینکے گی۔ انسان نے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر، یہ مال و دولت تھا جس نے انسان کو اندھا کر دیا تھا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ دوسروں کا قتل کرتا، ان کا حق مارتا، پھر چوریاں کرتا، ڈاکے ڈالتا، خشکی اور تری میں اس نے فساد پھیلایا، جنگ کے مار کے برپا کیے، قوموں کی قومیں تباہ کر ڈالی، جغرافیے بدل دیے، آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے لیکن اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ زمین نے سارا اگل دیا ہے، باہر نکال دیا ہے، لیکن اس کا لینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ آج الٹا اس کے لیے عذاب کا باعث۔ زمین کے اندر رہتے ہوئے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے انسان کی جو مال و دولت سے محبت اور شدت ہے، اس طرح سے بڑی اہم باتیں ہیں سمجھنے کی، کہ درہم اور دینار، خاص طور پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو چونکہ زمین کچھ بھی ہے، خواہ وہ معدنیات کی شکل میں ہے، خواہ معدنیات کی بھی بے شمار آگے قسمیں ہیں، اس میں درہم اور دینار بھی شامل ہیں، اس میں شامل ہیں، تو جس جس شکل میں بھی یہ خزانے زمین کے اندر مدفون ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے۔ حضرت حسن علیہ انسان کی بے بسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ درہم اور دینار تمہارے ایسی ہیں، جب تک تمہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک انسان کے اپنے پاس ہیں وہ ان کو نہ کھا سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ کچھ اور انسان کے کام آ سکتے ہیں، وہ تو ان کو صرف دیکھ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور ان کو دے گا کسی تو اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ ملے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی وہ ایک شخص کا واقعہ بیان اب ایک دن وہ اپنے اس پورے خزانے میں گیا نیچے اور اس کو گننے لگا درہم اور دینار اور ضرورت اب اس کو پیش آئی اچانک کہیں کھانے پینے کی، اس کے لیے اس نے باہر نکلنا چاہا، لیکن اچانک وہ دروازہ اس سے کھل نہ سکا،
وہ دروازہ بند ہو گیا، باہر کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور اندر وہ بے بسی کی علامت بیٹھا ہے۔ بھوک اور پیاس دونوں اس کی شدت کی، اور سونے چاندی کے ڈھیر تھے جو اس کے ارد گرد تھے، لیکن نہ وہ ان سے اپنا کھانا کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، اور اسی سونے چاندی کے ڈھیر کے اندر وہ مر گیا۔ یہ حسرت انسان کی کہ یہ بوجھ ہے جو انسان اس زمین کے اندر دفن ہے، خواہ وہ انسانوں کے اپنے جسموں کی شکل میں، خواہ اس کے اعمال و افعال کی شکل میں، خواہ اس سونے چاندی اور اس مال و دولت کی شکل میں جو وہ دنیا میں جمع کرتا رہا، جس پر اس نے پھر دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیے، حق چھینے، اور یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ زمین کے اندر دفن، اور آج زمین وہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ اگل رہی ہے، وہ اپنے اندر سے اپنے پیٹ سے نکال کر باہر پھینک رہی ہے اور خالی ہو رہی ہے۔ والقت ما فیہا وتخلت، زمین سارا کچھ باہر نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ تو اس کو پیش نظر رکھ کے پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت میں انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے، جس سعی اور جہد میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں برباد کرتا ہے، حقیقت میں وہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ پیغام اور وہ اصول اور وہ قاعدے پیش نظر نہیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے رضا کر جانے والے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس روز کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب انسان کہا گیا ہے تو انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ زندہ ہوگا، ہوش میں آئے گا، تو زمین کو اس طرح ہلتے ہوئے دیکھے گا تو وہ فوراً سے یہی کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اور یہ روز حشر ہے۔ پھر ان سے مراد مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد آخرت کا منکر انسان ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ دنیا کے اندر جھٹلاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے، آج اس کے سامنے وہ برپا ہو گئی ہے، اور آج وہ حیران اور پریشان ہے۔ رہے اہل ایمان تو ان پر حیرانی اور پریشانی اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کا تو عقیدہ اور یقین پہلے سے تھا، لہٰذا ان کے لیے آج یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے حیرانی اور پریشانی کا مقام ہے جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا تھا۔ پھر سورت یاسین کے اندر بھی اس روز، کیونکہ آخرت تو یہ کہتے تھے نا کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ کون ہے جو ہمیں ہماری قبروں میں پھر اٹھائے گا، تو اس کے جواب میں یہ کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں، اور انہوں نے یہ ساری باتیں جو تھی وہ سچ کہی تھی۔ اب معاملہ ان کافروں کا ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا بلکہ صریحا انکار کر دیا، تو لہٰذا یہ آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ دن آج برپا ہو گیا ہے۔ قرآن حکیم کی کئی دیگر جگہوں سے بھی اس بات کی اگرچہ تائید کی، سورۃ یاسین کا بھی یہ حوالہ دیا ہے، اور پھر یہ جو یومئذ تحدث اخبارہ، کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین کو بولنے کی صلاحیت مل جائے گی، اور زمین بولنا شروع ہو گیا، خبریں بیان کرے گی۔ یہ خبریں بیان کرنا کیسا ہوگا کہ زمین بولنے لگ گئی ہے؟ وہ انسان جس کے بارے میں وہ خبریں دے رہی ہے، اس کے بارے میں وہ بتائے گی کہ جب وہ اس کی پشت رہتا تھا، اس نے اس کی پشت کے اوپر جو زندگی گزاری، کیا کیا حرکتیں کی، سے دنیا کے ساتھ معاملات کیے، اور کس طرح سے اپنی ذاتی زندگی گزاری۔ آج وہی زمین، گویا یہ زمین تو ایک جاسوس ہے، یہ زمین تو مخبر ہے، اور یہ ساری کی ساری خبریں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور آج وہ ساری کی ساری خبریں نشر کر رہی ہیں، اور خبریں نشر ہو رہی ہیں۔ اب خبریں کیسے نشر ہو رہی ہیں؟ ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور ایسے دلائل انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پورا جانتے ہو اس کے وہ خبریں دیں، لوگ کیا کہ اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بارے میں اس عمل کی گواہی دے جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا، وہ سب اس کے گواہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں
اس کے اعضاء جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور آج جو اعضاء بول رہے ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں بول رہے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے قوت گویائی دی دی ہے، یہ بولنا سیکھ گئے ہیں، تو پھر یہ زمین کیوں نہیں بولے گی؟ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا لما شہدتم علینا، کہ اس وقت انسان یہ کہے گا لما شہدتم علینا، اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم آج ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے؟ تو وہ جواب دیں کہ انطقنا اللہ الذی کل شیء، کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. یہ خبریں جو بیان کر رہی ہے اس کے حوالے سے اب آج کی ترقی یافتہ دور، جو خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، پرانے وقتوں میں تو شاید اس کو اس انداز میں سمجھنا مشکل ہو کہ زمین کیسے بولے گی، لیکن آج تو ہم بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو بولتا ہے وہ ہوا کی لہروں پہ، ریڈیائی لہروں کے ذریعے سے محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کہیں ختم نہیں ہوتا. اور پھر کتنے جدید آلات اور ایسی ڈیوائسز اب آپ کے پاس ہیں کہ آپ ان کے ذریعے سے پورا پورا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت دیکھیں کہ ہر انسان کا ڈیٹا محفوظ ہے، اس کے تھمب امپریشن سے، اس کے ایک شناختی کارڈ نمبر سے اس کا کتنا ڈیٹا محفوظ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک کلک کے اوپر اس کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ کون انسان ہے، کیا اس کی عمر اور کیا اس کا کہاں سے تعلق، ہر چیز جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا اب کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ زمین بولے گی اور زمین اپنا وہ ریکارڈ جو ہے وہ پیش کرے گی. اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ بعض اوقات انسان کو بہت فکر دلا بھی دیتی ہیں کہ کس قدر بے بسی ہے کہ ہمارے ارد گرد تمام مخبر ہیں. یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں اس زمین کے اوپر، زمین بذات خود، اور پھر یہ در و دیوار، یہ عمارتیں، یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ دریا، یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے، یہ سب گواہ ہوں گے. اور یہ ساری چیزیں تو گواہ ہوں گی، خود انسان کے اپنے اعضاء، اس کے یہ ہاتھ اور پاؤں اور اس کی کھال جو ہے وہ گواہی دے گی کہ ہم سے یہ کام لیا گیا. تو یہ ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ دلائل قرآن حکیم سے ہی ملتے ہیں، کہ ایک شخص مولانا اشرف علی تھانوی سے یہ بات پوچھنے لگا کہ ہاتھ اور پاؤں کیسے گواہی دیں گے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ زبان کہاں ہے جس سے بولے؟ یعنی زبان بھی تو بذات خود اگر دیکھیں تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے بول سکتی؟ تو جس نے اس گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے، وہی اس روز زمین کو بھی اور ہاتھ پاؤں کو بھی بولنا سکھائے گا. تو وہی ہے جس نے بچے کو بھی گویائی سکھائی. بچہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے گفتگو کرتا ہے اور سیکھتا ہے. اور اگر اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے اور لے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پگوڑے میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ پگوڑے میں اتنا چھوٹا بچہ تو گفتگو نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ان کو گویائی کی قوت دی تھی اور وہ پگوڑے میں باتیں کر رہے ہیں. تو جو اللہ ان سے بلوا سکتا ہے، جس نے اس زبان کے ایک گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے، وہی یہ صلاحیت اس روز زمین کو بھی دے گا، وہی یہ صلاحیت ہاتھ اور پاؤں کو بھی دے گا اور باقی چیزوں کو بھی دے گا جو گواہیاں مرتب کریں گے. اور یہ اللہ کے جو صفت عدل ہے، یہ اس کا تقاضا بھی ہے کہ تمام گواہیاں اکٹھی کی جائیں، اور جب گواہیاں اکٹھی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے. اب اندازہ کیجئے کہ اس زمین کے اندر اور اس زمین کے اوپر کتنے انسان ہیں، رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اور وہ ہیں جو اس کے اندر چلے گئے، دفن ہو گئے. وہ کھربوں انسان ہیں، وہ اربوں انسان ہیں، لیکن ایک عام انسان تو یہ سوچتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے انسانوں کا حساب کتاب لیا جائے. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے اس کی ابھی مثال دی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے اس کا جواب ہمارے لیے آسان کر دیا. زمانے کی بھی کیفیت بدل جائے گی، یہ زمانہ ایسا تو نہیں رہے گا جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس روز جو حالات ہوں گے، وہ دن کیسے ہوں گے، میں یہاں پر ایک حوالہ ہی بیان کروں تو میرے لیے کافی ہوگا. سورۃ معارج کے اندر فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ.
کہ وہ روز ہوگا یعنی قیامت کا کہ جب فرشتے اور روح الامین جو ہیں وہ چڑھ کر جائیں گے، کانا ایک ایسے دن میں کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال ہے۔ جو پیمائش کے پیمانے ہیں اس دنیا کے اندر یہ سب سمٹ جائیں گے، یہ پیمائش وہاں نہیں کام دے گی، ناپنے اور تولنے کے یہ پیمانے وہاں کام نہیں آ سکتے، وہاں پیمائش کچھ اور ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، کہیں 10,000 سال کا ایک دن قرار دیا گیا، اور اسی لیے سورۃ نازعات بلکہ اس کی آخری آیات ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنی دیر رہ کر آئے، لم یلبسو، تو وہ کہیں گے الا عشیۃ او ضحاہا، سب کچھ سکڑ گیا ہے، سمٹ گیا ہے، انسان کی قوت یادداشت جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری جمع کر کے وہ بتا رہا ہے کہ لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، ہم دن کا ایک پہر یا ایک گھڑی رہ کر آئے ہیں۔ اور یہاں پر اس زمین کے جو حالات ہیں یہ اب بیان کر رہی ہے، اور وہاں پر یہ واقعات اور یہ حالات اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے یہ مدتیں اب کچھ معنی نہیں رکھتی، اور جہاں پر انسان سمجھتا تھا کہ لمبی زندگی ہے اور بہت کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت بھی ہے، زمین کی یہ ساری گواہیاں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی۔ اس لیے بزرگان دین ایک بات کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر جہاں جس جگہ پہ انسان نے، یہ ظاہر ہے کوئی مستند بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازماً اس کے اوپر عمل ہوگا، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ جس شخص نے جہاں پر گناہ کیا ہو وہیں پر اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، تاکہ وہ زمین بعد میں اس کے لیے گواہ بن جائے۔ اور یہ جو موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اسی کا انکار جو ہے وہ کفار مکہ کرتے تھے، تمام کافر حضرات جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے رہے، آج بھی کفر کی دنیا میں اس کا انکار موجود ہے، اور جتنا انسان انکار کرتا ہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس سے بے خبر رہتا ہے، اتنا ہی وہ ظلم اس دنیا کے اندر اپنے اوپر بھی اور باقی انسانیت کے اوپر ڈھاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ یہی وہ موت کے بعد اٹھنا ہے جس کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔ وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں اس کا پنجر بن جائیں گی، وہ سیدھا ہڈیاں بن جائیں گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں، خلقاً جدیدا، ایک نئے سرے سے پھر ہماری تخلیق ہو۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اللہ فرماتا ہے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، تمہیں دوبارہ سے پھر نکالا جائے گا، اور یہی زمین جو ہے وہ تمہارے کیے ہوئے تمام کرتوت جو ہے وہ بتائے گی۔ اس لیے بھی بتائے گی، ہمیں دنیا کے اندر بھی بہت ساری مثالیں اس کی ملتی ہیں، اور قرآن حکیم سے بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے۔ پتھر جن کو عام طور پہ ہم جامد اور ساکت سمجھتے ہیں اور سخت ترین ایک ہارڈ چیز ہے کہ جو اپنی جگہ سے جس کا سرکنا بھی اتنا مشکل ترین ہوتا ہے، انہی کے حوالے سے قرآن حکیم میں فرمایا نا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی عبادت کیسے کرنی۔ تو یہاں کہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ پتھر جو ہے وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اس قرآن کے حوالے سے بھی فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو وہ اس کے خوف سے جو ہے وہ لرز جاتے۔ اب یہ جو کیفیت ہے اسی کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین اس روز جو ہے یہ ساری کی ساری خبریں بیان کرے گی، اور یہ اہلیت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ وہ گونگی نہیں ہے زمین، وہ بہری نہیں ہوگی، وہ اندھی نہیں ہوگی، نہ آج ہے نہ اس روز ہوگی۔ آج وہ ساکت ہے، جامد ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے، اور اسی لحاظ سے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ مخبر ہے، یہ جاسوس بھی ہے۔ اور اگر ایک بات پیش نظر ہے، آپ نے کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس وقت ذرا سوچیں کہ یہ تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے نا، لیکن اللہ نے یہ کیمرے زمین کے ہر حصے کے اوپر نصب کیے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو کیمرے کی آنکھ ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہی ہے۔ زمین اس لیے بھی یہ گواہی دے گی کہ تمہارے پروردگار نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تمہارے رب نے ہی اس کو یہ حکم دیا ہے۔ اور یہ وہی وعدہ ہے جس کا
اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ پہلے سے کر رکھا تھا، اور رسولوں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ رحمان نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ یہ ایک دن آنا ہے، اور تمام رسولوں نے بھی آ کر اس کی گواہی دی اور اس کے بارے میں وہ تمام تفصیلات بتائیں. اعمال کے حساب کتاب کے وقت لوگ جو ہیں وہ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور اگلی آیت جو تھی یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالا. دو حصے ہیں اس آیت کے، کہ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے. اب یہ متفرق حالت کیا ہوگی؟ جدا جدا ہوگی. اب اس جدا جدا حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ ٹولیاں ہوں، اور ٹولیاں بھی گروہ گروہ بنے ہوں، جس میں کہیں مومنوں کا گروہ ہے وہ اکٹھا آ رہا ہے، انصاف کرنے والے اکٹھے آ رہے ہیں، عبادت کرنے والے اکٹھے آ رہے ہیں. اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی، یعنی شرابیوں کا گروہ آ رہا ہے، زانیوں کا آ رہا ہے، کافروں کا آ رہا ہے، ظلم کرنے والوں کا آ رہا ہے. تو یہ یصدر الناس اشتاتا، ایک اور معنی جو اس کے لیے گئے ہیں وہ یہ کہ انسان جدا جدا آئیں گے. یعنی آج وہ اکیلا ہی ہوگا، اس کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہوگی. اب خاندان اور جتھے اور پارٹیاں اور قومیں سب بکھر جائیں گی. اور یہ بات قرآن حکیم کے کئی دوسرے مقامات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا. یہ سورۃ الانعام کی 94 نمبر آیت ہے. اور اسی طرح سورۃ مریم میں بھی فرمایا کہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، یہ آیت نمبر 80 ہے اس کی. اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے یہاں پر دیکھا جائے تو سورۃ نبا جو ہے اسی پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں آیا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے. تو یہ دونوں معنی جو ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں کہ جتنے بھی لوگ مدفون ہیں قبروں کے اندر، وہ یا تو گروہ در گروہ نکل کر آ رہے ہوں گے، فوج در فوج نکل کر آ رہے ہوں گے، یا پھر اکیلے اکیلے آ رہے ہوں گے. لیکن حالت کیا ہوگی؟ ان کی کسی کی آواز نہیں آئے گی، ہر کوئی خاموشی کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا، جس کو سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا گیا کہ خاموشی کے ساتھ حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ خوفناک منظر بھی ہے، یہ انتہائی جھنجھوڑ دینے والی کیفیت بھی ہے. جس کو انسان سمجھے تو واقعتاً حقیقت یہ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اس وقت. اور اس حقیقت کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے اندر وہ ذمہ دارانہ رویہ پیدا کر سکے جس سے ہم غافل ہیں. اور اسی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے لیروا اعمالا، یہ سارے جو قبروں سے نکال دیا گیا ہے اور یہ تنہا تنہا یا اکٹھے ہو کر گروہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں؟ تاکہ ان کو حشر میں جمع کیا جائے اور ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. یہ وہ صورتحال ہے جس سے اب سب دوچار ہونے والے ہیں. ان کے اعمال جو دکھائے جائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو. دوسرا یہ بھی مانی کہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے گی. اور یہ جزا کے حوالے سے قرآن حکیم میں بیشتر جگہوں پہ یہ کیفیت جو ہے اس کو بیان کیا گیا. اور جب انسان اس کو غور و فکر سے پڑھتا ہے تو لرز کے رہ جاتا ہے. سورۃ الحاقہ کے اندر ہی پڑھیے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے وہ خوش و خرم ہے، اور اس وقت وہ سب کو دکھاتا پھر رہا ہے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، کتنا اچھا میرا نامہ اعمال ہے. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پوری امید تھی ملاقات میری یہ یقینی تھی، حساب کتاب کا مجھے پورا یقین تھا. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ تو من پسند زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ. دوسری طرف ندامت اور پشیمانی ہے. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا ہے اور اب وہ اس وقت کاش اور حسرت کے الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ کاش یہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، میرا کوئی آج حساب کتاب نہ ہوتا. اور سورۃ نبا کی آخری آیت ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مر کے مٹی ہو چکا ہوتا. یہ حالات ہوں گے اور پھر خود ہی اپنی حسرت اور ندامت کا اظہار کرے گا کہ آج میری ساری سلطنت جاتی رہی،
کہ لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ حساب کتاب نہ دیا گیا ہوتا، آج تو میرے پاس کوئی میرا گروہ، کوئی میرا جتھا، کوئی کچھ نہیں باقی رہا، میری سلطنت، میرے اختیارات، میری طاقت، اور وہ میرا سارا کچھ جو دنیا کے اندر جس کے اوپر فخر کرتا تھا، سب کچھ تو چھن گیا ہے۔ اور ایسے میں پھر حکم ہوگا کہ خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ پکڑو اور جکڑو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو اور باندھو اور جکڑو، اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر ان کو باندھو اور جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کو یہاں پر مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، تفصیلات قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہیں۔ اور لیروا اعمالا، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں کہ کافر اور مومن، صالح اور فاسق، تابع فرمان اور نافرمان، سب کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اور یہ تفصیلات جو ہیں قرآن حکیم کے اندر بیان کر دی گئیں۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے باطل کا ساتھ دیا، باطل کی حمایت کی، بے شک خود باطل کے کام نہیں بھی کیے، اس کے صفوں میں نہیں بھی کھڑے ہوئے، لیکن حمایت جاری رکھی، جس انداز سے بھی، فکری لحاظ سے یا جس انداز سے بھی، خاموش رہ کے بھی، جو ساتھ جس انداز میں دی ہے، وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ وہ اس کی تمام تقریریں، گفتگویں، اور پھر جو کچھ اس نے خواہ تحریری لٹریچر دنیا میں پھیلایا تھا، خواہ اپنی آواز کے ذریعے سے، وہ سارا کچھ آج حاضر کر دیا جائے گا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو حاضر کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہو۔ اللہ کا نظام، اللہ کا سسٹم جو ہے وہ ایک ایک بات جو ہے وہ وہاں پر اس کی جمع کر دے گا۔ باطل پرستوں کے ظلم کو بھی، اور ہر طریقے سے جو انسان نے اس دنیا کے اندر ظلم و ستم کیے ہیں، آج میدان حشر برپا ہے، اور وہ ساری کاروائیاں اور داستانیں اس کی جو ہیں وہ وہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، اور تمام لوگ بھی اس کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی کوئی بڑی سکرین ہے کہ جس کے اوپر نشر ہو رہے ہیں، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے، اور نشر بھی ہو رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ۔ کوئی چیز جو ہے وہ بغیر ثبوت کے نہیں آ رہی، گواہیوں کے ساتھ سب کچھ نشر ہو رہا ہے۔ اور یہ انتہائی ایسی وہ منظر ہے، ایسا منظر ہے جب انسان اپنے اوپر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل اور دماغ کے اوپر طاری کرے تو وہ کانپ کے رہ جاتا ہے کہ اس دنیا میں تو مجھے بچ بچ کر رہنا ہے، مجھے بہت کچھ چیزوں سے جو ہے وہ صرف نظر کر کے تو زندگی گزارنی ہے، نہ کہیں مقابلہ ہے، نہ کسی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوئی ہوس، نہ کوئی وہ لالچ، نہ وہ کوئی ظلم و ستم کی کوئی کہانی، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ مجھے تو یہاں بس سادہ طرز زندگی اور اللہ کو راضی کر کے بس جلدی جلدی اس دنیا سے اپنا رکھتے سفر باندھنا ہے، میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ آخرت کی دنیا کامیاب ہو گئی ہے تو فقط فاس، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور آگے پھر ارشاد ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یہ ذرہ کا لفظ جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، پھر عربی سے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوئے۔ ہمارے اردو زبان میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ ہیں، عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی، مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ذرہ کا لفظ بیسیکلی جو ہے وہ اس کا عربی کا ہے، اور عربی میں ذرہ کہتے ہیں چونٹی کا جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی حقیر، بہت ہی چھوٹا، اس کے لیے لفظ ذرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر، یعنی اتنی تھوڑی مقدار میں نیکی بھی کی ہوگی تو وہ بھی اس کا نتیجہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ آدمی کی یہ جو ذرہ برابر نیکی یا بدی ہے، یہ اس کے نامہ اعمال میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ درج ہونے سے رہ گئی، وہ ہر چیز وہاں پر درج ہے۔ اور دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جزا اور سزا کو دیکھے گا، اور پھر آخرت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو جو ہے وہ بھگتنا ہوگی، اور کوئی بھی شخص وہاں پر اپنی کسی نیکی کی جزا اور کسی بدی کی سزا پانے سے نہ بچے گا، کیونکہ
یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک برے عمل کی سزا اور ایک اچھے عمل کی سزا الگ الگ دی جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے اگر کسی کے نامہ اعمال میں ایک اچھا عمل بھی ہے ایک برا عمل بھی ہے، تو اگر اچھے عمل کی سزا دی جائے پھر برے عمل کی سزا، یہ معنی ہرگز نہیں لیے جائیں گے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کا معاف کرنا، درگزر کرنا اور بخشش، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا جو ترازو ہے، جو میزان ہے، وہ انصاف پر مبنی ہے۔ بہت ساری چیزیں جن سے اللہ نے درگزر کیا، جنہیں معاف کر دیا، تو نامہ اعمال سے وہ اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ ان کو محو کر دے، وہ ان کو ریموو کر دے۔ رہی وہ چیزیں جو نیکی کی شکل میں کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نیکی کی پرورش کی جاتی ہے، نیکی کو پالا جاتا ہے اور پال پوس کے اس کو بڑا کیا جاتا ہے، اسی لیے ایک نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 70 گنا، بعض جگہوں پہ 10 گنا زیادہ، کہ نیکی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن برائی اتنی کی اتنی ہی رہتی ہے اگر وہ موجود ہو۔ لیکن اگر معافی مانگ لی اور اللہ سے استغفار کر لیا تو وہ برائی جو ہے وہ ریموو کر دی گئی۔ قرآن مجید کی چند باتیں اس حوالے سے ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور ان کو سمجھنے سے پھر ہمارے سامنے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ کافر اور مشرک اور منافق کے اعمال جو ہیں، اگر انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال بھی کیے ہیں، اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کی دنیا میں بڑے بڑے اچھے اعمال کرنے والے لوگ بھی ہیں، کوئی سخی بہت ہے، کوئی فلاح و بہبود کے کام بہت کرتا ہے، کوئی باقی اس طرح کے اچھائی کے کام بہت کرتا ہے، اور بڑے بڑے تمغات ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے دنیا کے اندر بھلائی کے کام کیے ہیں، آخرت میں یہ کافر مشرک اور منافق جو ہیں ان کو ان کے نیک اعمال کا کیا اجر ملے گا؟ تو اس حوالے سے قرآن حکیم کے اندر متعدد صورتوں کے اندر وہ آیات موجود ہیں جہاں پر یہ ہے کہ ان کو ان کی ان نیکیوں کا اور بھلائیوں کا کوئی اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس کا حوالہ تو میں آپ صرف یہی بتا سکتی ہوں کہ جہاں جہاں موجود ہیں، سورۃ الاعراف، سورۃ توبہ، ہود، ابراہیم، ان کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں کہ وہاں وہ کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔ وہ اجر جو ان کو دنیا میں ریوارڈ کی شکل میں مل گیا، کسی ایوارڈ کی شکل میں مل گیا، کسی شاباش کی شکل میں مل گیا، وہی ان کا اجر تھا۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی انسان نے کی ہے۔ یہ بھی میں نے بات بتائی، جتنی بدی کی ہے اتنی ہی اس کو سزا ملے گی، مگر نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ بلکہ کئی جگہوں پر تو اس کی اس انداز سے تصریح ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا دے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ اس کی نیک نیتی کی بنیاد پہ، اس کے اخلاص کی بنیاد پہ اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ اور تیسری بات جو آتی ہے وہ یہ کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ نساء، سورہ شورى اور سورہ نجم کے اندر اس کے حوالے موجود ہیں۔ تفصیلات چونکہ اتنی زیادہ بیان نہیں کر سکتی، تو پھر میں نے حوالے ہی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ اس بات کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ان کے نامہ اعمال سے ساقط کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ مومن صالح جو ہے، یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ مومن صالح جو ہے اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہ تذکرہ بھی سورۃ عنکبوت، سورۃ الزمر، الاحقاف اور الانشقاق، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے دعا بھی سکھائے گی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اگر انفرادی طور پہ مانگ رہے ہیں تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب کتاب لینا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کتاب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا نامہ اعمال رب دیکھے اور طرف نظر فرما دے، یہ اس کا آسان حساب کتاب ہے۔ تو جس کا حساب کتاب ہوا وہ تو برے طریقے سے پکڑا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت انس کی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی،
حضرت ابو بکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ یعنی ایک طرف تو یہ فکر ہے کہ ذرہ برابر برائی بھی جو ہے اس کا بدلہ ملنا ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ خوشخبری ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے، ایک صالح مومن جو ہے، وہ دنیا کے اندر اس کو کوئی بھی ناگوار بات پیش آتی ہے، معاملہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں، انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرہ برابر نیکیاں بھی جو ہیں ان کو کہیں وہ بھول بھلیوں میں نہیں چلی گئی ہیں کہ وہ ریکارڈ ہی نہیں ہو سکی یا ان کا حساب کتاب ہی نہیں رکھا، ان ذرہ برابر نیکیوں کو بھی آخرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد کیا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اس دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا۔ یعنی وہی جو بات پہلے ہوئی ہے کہ جتنی بھی ناگوار چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں اس دنیا میں، کہ اس کا ان چھوٹے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت انس کے حوالے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا۔ یعنی دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے میں اس کو رزق دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی جمع رکھتا ہے، اور آخرت میں تو ان کی جزا جو ہے اس کا بدلہ دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، یہ کافر کو محروم نہیں رکھا جاتا، اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہ ہوگی، کوئی کار خیر جو ہے وہ وہاں پر نہیں پائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، قیدیوں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیے۔ یعنی اس نے جب ایمان ہی نہیں لایا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہی نہیں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی دیے تھے جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے کفر اور شرک کی حالت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں اس کو وہ سخت سزا نہ دی جائے گی جو ظالم اور فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی، یعنی اس کے ساتھ جو رعایت ہے وہ جہنم کے عذاب کے اندر ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تو تاہم یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم ان کو پیش نظر رکھتے ہیں تو ایک بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہے اور ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی کا بھی حساب جو ہے وہ ہوگا، اور یوں ہی نظر انداز کر دینے والی یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کیونکہ ایسے بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے وہاں پر حساب میں جو ہے وہ بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتکاب بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کرتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے سے یا ایک اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی معمولی سی نیکی ہے لیکن اس کے ذریعے سے بھی نیک کام کرو تاکہ جہنم سے رہائی مل سکے۔ اور حضرت عدی سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو،
خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہی کیوں نہ ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے یعنی مسکرا کر ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے خاص طور پہ فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے۔ تو حضور نے عورتوں کو یہ خطاب کیا کہ کوئی اپنی ہمسائی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی چیز بھیجتے خواہ وہ بکری کا ایک کھری کیوں نہ ہو۔ اور حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان گناہوں سے بھی بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش ہوگی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مزید آپ نے فرمایا کہ خبردار، چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع سے ہلاک کر دیں گے۔ اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ، ان میں فرق بھی ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو بڑا گناہ ہے، اور اس طرح سے یہ بڑے گناہوں کی پوری ایک لسٹ ہے۔ کسی وقت موقع ملے تو انشاءاللہ اس کو ضرور یہ سلائیڈز کی شکل میں جو ہے وہ چلا دیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں جو انسان عام طور پہ حقیر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے روزمرہ کی زندگی میں۔ تو ان چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے ہر صورت جو ہے وہ اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے۔ آج کی جتنے احوال، آخرت کا وہ منظر نامہ جو اس وقت مختصر سی صورت کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، اس کو پیش نظر رکھیں، آخرت کی تیاری کی کوشش، اور یہ کوشش یہاں اسی دنیا کی زندگی میں کرنی ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت دھیان اس آخرت کے نتیجے کے اوپر لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو وہاں پر پاس کر دے، کامیاب کر دے۔ فمن زحزح عن النار، جو کوئی اس روز دوزخ سے بچا لیا گیا تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ فقد فاز، یہ الفاظ آتے ہیں قرآن حکیم میں کہ اس روز وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ اس کی حقیقی کامیابی ہوگی کہ وہ دوزخ سے بچا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے۔ خاص ایام، خاص گھڑیاں، خاص موسم ہے اللہ نے جو دیا ہے معافی کا، ہم سب کو معاف فرما دے، اور قرآن کو حقیقت میں ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری سمجھ اور فکر کو جو ہے وہ بہت بڑھا دے قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ ہمارے رومے رومے کے اندر جذب ہو جائے، ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔